حدیث میں محبوب کائنات نے فرمایا ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ واہل بیتی. ہمیں لوگوں تم بھی نا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں. جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے مضبوطی سے، تمہارا لن تضلو، اتنی دیر تک تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے گا. جیسے میرے آقا نوکر تو تمہارے پنجتن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر، اس وقت سے گھر اپنے وارے ہی نیارے کا زمانہ لاکھے مگر قرآن نہ بدلا. بدلے کا زمانہ لاکھے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمدی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ومن ابغضهما فقد ابغضنی. جس نے حسنین سے بغض رکھا وہ ایسے ہی ہے اس نے محمد سے بغض رکھا. ہن کوئی امام پاک نو چھڑ کے تے یزید دی وکالت کردا پھرے تے میں تے کیا کرنا. اسی دعا کرنے ہاں قیامت والے دن یزید دی وکالت کرن والے ہو تہاڈا حشر یزید نال ہوے، ساڈا امام حسین نال ہوے. اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى وأصحابه برق الإيمان وهداة العميان وعلى تبعهم أو تبعهم بالإحسان سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأقران وذاك من الدين حلاوة الإيمان من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجأنا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آواز بلند مل کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین
کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسینی کا صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسینی کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا مینوں پتہ ہے تسی سارے حسینی بیٹھے ہو امام علی مقام نہ محبت کرنے لے بیٹھے ہو لیکن لب خاموش کوئی نہ رہے سارا شعر نہیں آندا کوئی گل نہیں لیکن جڑا آخری جملہ ہے نا حسین کا یہ رل کے پڑھنا ہے انشاءاللہ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حب حسین سے ملے جنتی میں داخلہ جنت دے مالک جب تک نہیں چاہیں گے کوئی جنت اچھی بولو جنت بھئی مالکاں دی اجازت ہوئے گی سائیں اجازت دیں گے تو جاواں گے نا تو پھر ضروری ہے نا حب حسین سے ملے جنتی میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنتی نانا حسین کا دیتا ہے چونکہ جنتی نانا حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ پایا ہے عشق میں نے یگانہ آصف بتائے دی ہے کربل کی داستان بخاری بتائے دی ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ
درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال شیما کے ویر رب کے حبیب رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات منیر کائنات غم گسار جہاں سیاہ لا مکان والی کون و مکان رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے والضحیٰ کے سونے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے علم نشراح کے روشن سینے والے ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے ما زاغ البصر کی آنکھوں والے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے شیما کبیر رب کے حبیب جب کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کے صحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں عشق کرنے والوں پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اونچی بولیں وابیاں لی آمین بولو اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات بیان کی جائے بیان کرنے کے بعد اللہ مجھے اور سننے کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلا تمہید میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں آج کے اس مختصر وقت میں جو بات اظہار خیال کرنے کا ارادہ ہے آج ارادہ ہے ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا آج ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے جن کا ذکر کرنا سنت خدا بھی ہے سنت مصطفیٰ بھی ہے آج ان ہستیوں کا ذکر کرنا مقصود ہے جن سے محبت کرنا یوں ہی ہے کہ آقا سے محبت کرنا ہے ایمان کی شرط ہے وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بغیر میں وقت کو ضائع کیے دلائل کی روشنی میں آنا چاہتا ہوں چونکہ وقت بہت قلیل ہے اور عنوان بہت طویل ہے اس کو بیان کرتے کرتے انسان کی زندگی گزر جائے انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ عنوان کما حق ہو بیان نہیں ہو سکتا اور ہم تو حق ادا کر بھی نہیں سکتے ہماری کیا اوقات ہے یہ تو ان کا کرم ہے کہ اپنے ذکر کے لیے ہمیں چن لیا ہے وگرنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم بیان کر سکیں ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اذن دیا تو آج ہم ان کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بیٹھ گئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کا نمبر 6273 ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی حدیث کی راویہ کوئی اور نہیں ہے تیری اور میری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کا ذکر آیا ہے بولو سبحان اللہ
اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، حلالی جو ہوتے ہیں نا وہ ماؤں کا نام سن کے خوش ہوتے ہیں، اور جن کے چہرے پر 12 بج جائے نا تو چیک کر لینا نادرہ نے ان کی ولدیت غلط لکھی ہو، کیونکہ یہ مائیں وہ ہیں جن کو اللہ نے ماں بنایا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث اب پڑھنے لگا ہوں اس کا نمبر ہے 6261 6261، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آقا تشریف فرما ہیں اور انداز کیا ہے، حضور نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی ہے اور اس پر سیاہ رنگ کے نشان ہیں، ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ حضور کی ایک ایک ادا صحابہ نے نوٹ بھی کی ہے اور نوٹ کروائی بھی ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو آج حضور کی ادائیں ہمارے پاس کما حق ہو نہ ہوتی۔ آقا کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر کے انہوں نے لکھوا دیا، اور خواتین میں اگر سب سے زیادہ کسی نے حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں تو وہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اما جان فرماتی ہیں حضور تشریف فرما ہیں، آقا نے چادر لی ہوئی ہے، تو اتنی دیر گزری، فجاء الحسن بن علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن فادخلہ، وہ تشریف لے کر کے آ گئے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فادخلہ، حسن میری چادر کے نیچے آ جاؤ۔ میرے نبی نے حضرت حسن کو چادر کے نیچے لے لیا، تھوڑی دیر گزری، ثم جاء الحسین، تھوڑی دیر گزری، تیرا اور میرا پیر حسین آ گیا، امام حسین آ گئے۔ آقا نے فرمایا حسین آ میری چادر کے نیچے آ جا، فدخل معہ، امام حسین بھی چادر کے نیچے آ گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، تھوڑی دیر گزر گئی، سیدہ پاک بھی تشریف لے آئی، فادخلہا، ان کو بھی میرے نبی نے چادر کے نیچے لیا۔ ثم جاء علی، تھوڑی دیری گزری تھی، مولا علی آ گئے، آقا علی آ گئے، پیر علی آ گئے، مرشد علی آ گئے۔ آقا نے فرمایا علی تو بھی آ جا چادر کے نیچے، فادخلہ، وہ بھی چادر کے نیچے آ گئے۔ ثم قال، میرے آقا نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آقا نے سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور چادر کے نیچے لے کر کے قرآن کا مقام پڑھا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب، بے شک اللہ نے پلیتی کو تیرے گھر والوں سے دور کر دیا ہوا ہے۔ کیسا گھرانہ ہے میرے محبوب کا،
حضور کی ذات وہ ہے کہ مکھی حضور کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتی. آقا دے بستر تے مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی. اور گھرانہ بھی ایسا دیا، فرمایا محبوب جی میں گندی مکھی تھوڑے بستر تک نہیں نہ آ سکتی، ایویں تھوڑے گھرانے تک بھی نہیں آ سکتی. اور میرے نبی نے بھی دعائیں بھی کی. اور اس حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث کا نمبر 6220 ہے. محبوب کائنات علیہ السلام نے دعا رسول اللہ، آقا نے دعا کی علی و فاطمہ و حسن و حسین. فرمایا اللہ علی بھی اور فاطمہ بھی، میرا حسن بھی، میرا حسین بھی. اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ اے میرے گھر والے وچ قبول فرما لے. اچھا ایک بات ساتھ سمجھ لینا شروع میں ہی، یہ بھی حضور کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، اور حضور کی ازواج بھی حضور کی گھر والیاں ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے حسینین کریمین سیدہ پاک اور مولا علی کو تو مان لیا، لیکن حضور کی گھر والیوں کو نہیں مانا. اور میں پنجابی چ سادہ الفاظ تو سمجھانا، تو کوئی آ کے پوچھے کہ تواڈے گھر دیاں دا کی حال ہے، تو اندے تو مراد بیوی بچے نے ہوندے نے کہ تھی جوائی ہوندا ہے؟ بیوی بچے ہوندے ہیں نا. گھر والے کا کی حال ہے تو بیوی بچے ہوں گے نا. حضور کی ازواج بھی حضور کی گھر والیاں ہیں، حضور کی بیٹیاں ساری حضور کی گھر والیاں ہیں، حضور کے بیٹے بھی حضور کے گھر والے ہیں، اور یہ تو پھر ہے ہی ہے. چلو منہ میٹھا کرنے کے لیے آقا کی بات کے بعد تھوڑا سا مزہ یوں لیتے ہیں. نارشت ضروری نے نا یار ضروری نے، نارشت ضروری نے نا یار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری، سرکار ضروری، اونچی بولو سرکار ضروری. ہر شعر 500 روپے دا ہے. میں تو کو 500 نہیں مانگ رہا، پر سبحان اللہ ضرور مانگ رہے ہیں. نارشت ڈر گئے ہو مطلب دینا نہ پہ جائے، نہیں منگتا تھوڑے کو، لیکن خوش ہو کے بیٹھو. نارشت ضروری نہیں نا یار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار 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 اے لیک لوہے دے پنجتن دی محبت لئی، پنجتن دی محبت لئی، ہن نیک بھی ماواں دے کردار ضرور، کردار کردار. تھک گئے ہوتے آپ خطبہ پڑھ لئیے، تھک گئے ہو اجے تے خطاب شروع ہویا ہے. اے لیک لوہے تے، کیوں جی ایتھے میں لین لا دواں تے مٹا لو گے، مٹا لو گے؟ کھولی بول دے ہو تواڈے کو گور ہونا ہے مٹان دا. اے لیک لوہے تے پنجتن دی محبت لئی، ہن نیک بھی ماواں دے کردار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری، سرکار
نہ ٹکرا تو ایویں مار نہ ٹکرا تو پنجان جے مننائی سنیا دا کیدا پنجان جے مننائی پہلے چار ضروری چھڑ یار قدورت نو اے مار نہ ٹکرا تو ایویں مار نہ ٹکرا تو پنجان جے مننائی پنجان جے مننائی پہلے چار ضروری پہلے چار ضروری دن حشر نو بخششی لئی سرکار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں حدیث کو نقل کیا حدیث کا نمبر 21,618 آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آقا کا فرمان ہے فرمایا انی فرمایا میں تمہیں اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلا نائب کون سا فرمایا کتاب اللہ فرمایا ایک تو میرا نائب ہے اللہ کی کتاب قرآن قرآن آنکھوں کا نائب ہے آقا کہتے ہیں حضور کا فرمان کہ قرآن نہ جاری لاؤں گے تے آقا تک پہنچا یہ نہیں ہونا کہ قرآن نہ تعلق توڑ لئے تے آکھیے میں بڑا پکا عاشق رسول نہ پاجی میرے تو وٹ کے تے عاشق رسول ہی کوئی نہیں ایسے نہیں ہمیں دو نائب چھوڑ رہا پہلا نائب کتاب اللہ اور کتاب کیسی ہے حبل ممدود ما بین السماء والارض فرمایا قرآن ایسا نائب ہے جو رسی کی طرح آسمان پہ بھی چھایا ہوا ہے زمین پہ بھی چھایا ہوا آسمان و زمین پر قرآن کا راج ہے تو جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں نا پھر راج ہونا دا بھی انجی ہوتا ہے یہی تے گل ہے کہ 1450 سال لنگ گئے آج تک قرآن بدل نہیں سکیا بدلے گا زمانہ لاکھے مگر قرآن نہ بدلا بدلے گا زمانہ لاکھے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمدی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا میرا نائب قرآن ہے کتاب اللہ کی کتاب میرا نائب ہے وَإِذْرَتِ أَحْلُ بَيْتِ میرا دوسرے اہل بیت میرے نائب ہیں اور ایک چیز سمجھنا قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے بیان کی ایک اور حدیث میں محبوب کائنات نے فرمایا ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ واہل بیتی
دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے مضبوطی سے، تمہارا لن تضلوا، اتنی دیر تک تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے گا جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ تمہارا کتاب اللہ و اہل بیت، ایک رب کا قرآن اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ نظر نہ لگ جائے، ذرا ہولی بولیا کرو، سبحان اللہ نظر نہ لگ جائے۔ دو چیزیں اکٹھی بیان ہیں، قرآن بھی اور دوسری اہل بیت۔ کیوں؟ حضور کو پتا تھا ایک وقت آئے گا کوئی قرآن پڑھ لے گا اہل بیت چھڑ دے گا، کوئی اہل بیت پڑھ لے گا قرآن چھڑ دے گا۔ آقا نے پہلے کہہ دیتا ہے خالی قرآن نو پڑھن والے اہل بیت نو چھڑن والے بھی ہدایت تے کوئی نہ، تے خالی اہل بیت نال تعلق جوڑن والے تے قرآن نو چھڑن والے بھی گمراہ۔ خالی قرآن کرنا، صرف اللہ حضور کی ذات کی ضرورت نہیں، اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ آقا نے کہا وہ بھی ہدایت نہیں ہو سکتا، خالی اہل بیت کے نال محبت ہے دعوے دار کوئی ہو گئے تھے وہ بھی ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ لن تضلوا، گمراہی تو بچنا اونے آ جن کا تعلق قرآن نال بھی مضبوط ہے، اہل بیت نال بھی مضبوط ہے۔ اس کر کے دونوں چیزیں اکٹھے بیان ہیں، قرآن اور اہل بیت کو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھے بیان کیا۔ اور دنیا میں ہر بندہ سمجھتا ہے میں بڑا بہتر ہوں، میرے تو چنگا کوئی نہیں دنیا میں۔ کوئی چور کو پوچھ لو، شرابی کو پوچھ لو، ڈکیت کو پوچھ لو، کسی برے آدمی کو پوچھ لو، اچھے آدمی کو پوچھ لو، جس سے سوال کرو گے وہ کہے گا میرے سے بہتر تو دنیا میں ہے، میں تو سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے بہتر میں۔ تو آقا سے نہ پوچھ لیں سب سے بہتر کون ہے؟ یا رسول اللہ پوری دنیا میں ہر بندہ بہتر ہونے کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہتر ہوں۔ آقا آپ بتائیے بہتر کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، میرے محبوب نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو میری آل اولاد کے لیے بہترین ہے، جو میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ من بعد ہی، میرے بعد جن کا تعلق میری اہل بیت نال چنگا ہے نا، چنگا وہی ہے۔ اور ہم مسکین سنیوں نے تو سیکھا بھی یہی ہے، آقا اس کے آل کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کو اپنے پیسے پہ مان ہوگا، دنیا کو اپنے عہدوں پہ مان ہوگا، دنیا کو اپنی عبادات پہ مان ہوگا، ہمیں صرف یہ مان ہے کہ ہمارا تعلق حضور اور حضور کی آل کے ساتھ۔ چل بات ادھر ہوئی تو میں گیرا یوں بھی لگاؤں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے، سرکار ہمارے ہیں، کچھ بولو سرکار ہمارے ہیں۔
اس وقت سے گھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار سرکار سرکار۔ اور اب میں جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 140 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس آ گئے، فرمایا آقا ہم جب کبھی باہر جائیں قریش کے لوگ بیٹھے ہوں ہم پاس سے گزرنے لگے قریش والے چپ کر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کا ان کا انداز نہیں ہوتا، اپنی گفتگو کو روک لیتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہوا، حضور کھڑے ہو گئے، آقا نے کھڑے ہو کے فرمایا فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے۔ حضور بات ویسے بھی کہتے تو ہم نے مان لینا تھا، لیکن جب آقا نے قسم کھائی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آقا نے قسم کھائی واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، فرمایا کسی انسان کے دل میں اتنی دیر تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا حتی یحبہم اللہ ولکرامتہم منی۔ یہ فتویٰ کسی اور دا نہیں، یہ فتویٰ امام کائنات ہے، یہ فتویٰ کسی مفتی دا نہیں، یہ فتویٰ کسی مولوی دا نہیں، یہ فتویٰ کسی امام دا نہیں، یہ فتویٰ میرے محبوب پیغمبر دا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت داخل نہ ہو جائے۔ فتویٰ نوٹ ہو گیا جی؟ آقا دا فتویٰ ہے، مطلب تسی میرے کو لا جاؤ، فتویٰ آقا دا ہے اور حدیث ابن ماجہ دے اندر موجود ہے اور نمبر 140۔ فرمایا اونی دیر تک کوئی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اونے دل دے اندر میری اہل بیت دی محبت نہ آ جائے۔ چلو اسی جگہ تو ہی ابن ماجہ تو ہی پنجتن پاک دی نسبت نال 5 حدیثاں پیش کرنا، ذرا سبحان اللہ دی چھال لاوے تے اگلی کر لاوے۔ پہلی حدیث سماعت کر لی، آقا نے فرمایا اتنی دیر تک ایمان والا نہیں کوئی ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ آ جائے۔ دوسری حدیث میرے محبوب نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا اللہم انی احبہ وأحب من يحبه۔ آقا نے فرمایا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ کون؟ حسنین کریمین۔
اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمْ، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، میں بھی پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ اللہ اللہ کیوں جی امام حسن نال پیار ہے؟ اوے اچھی تے بولو، امام حسین نال پیار ہے؟ تے پھر خوشخبری آقا نے کہہ دیتا ہے اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے تو انہاں نال پیار کر۔ آقا دی دعا تے پھر قبول ہی قبول ہے نا۔ اگر اسی حسینین کریمین نال پیار کرنے ہاں تے پھر خوش ہو جاؤ آقا دی دعا کہ اللہ سارے نال پیار کردا ہے۔ تیسری حدیث سنو، میرے محبوب نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی۔ فرمایا اللہ جو حسن سے جو حسین سے پیار کرتا ہے فقد احبنی، اصل میں وہ مجھے محمد سے پیار کرتا ہے۔ حسنین کریمین کی جو محبت ہے آقا فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جو وہ مجھے محمد سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حسنین سے پیار ہے جی، ہاتھ چکو پیار ہے جی، تو انشاءاللہ جی حسنین نال پیار ہے تو پھر آقا نال بھی پیار ساڈا سچا تے پکا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے جو فرمایا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، وَمَا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے حسنین سے بغض رکھا وہ ایسے ہی ہے اس نے محمد سے بغض رکھا۔ ان کوئی امام پاک نو چھڑ کے تے یزید دی وکالت کردہ پھرے تو میں تے کیا کرنا، اسی دعا کرنے ہاں قیامت والے دن یزید دی وکالت کرن والے ہو تو اڈا عشق یزید نہ لوگے، سادہ امام حسین نہ لوگے۔ ہولی بولو نظر نہ لگ جائے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں؟ تینوں یعنی حاضر بیٹھو میں امتحان بھی لے لینا ہوں تقریر دے دوران، تینوں ہی ہیں جی۔ چوتھی حدیث سماعت فرماؤ، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ سند ہو گئی۔ پچھلی حدیث میں حضور نے دعا کی تھی کہ جو حسین سے پیار کرے حسن سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کر۔ اس حدیث میں حضور نے سند دے دی، فرمایا اللہ احب اللہ، اللہ اس سے پیار کرتا ہے من احب حسینہ، جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ سند ہو گئی، مور لگ گئی، تصدیق ہو گئی۔ آؤ
اگلی 5ویں حدیث اس کتاب چوں جڑی اج حدیث پڑھنی ہے 5ویں. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا لی علی و فاطمہ والحسین والحسن انا سلم لمن سلمتم وحرب لمن حاربتم. آقا نے فرمایا جڑا میرے اہل بیت نہ صلح کرے میری اندے نال صلح ہے، جڑا انہاں نال جنگ کرے میں محمد دی اندے نال جنگ. آگے سمجھ محبت دیاں گلاں پہلے ہوئی ہیں اتھی آقا نے پھر دس دیتا ہے. مت سمجھنا میری اہل بیت میں بغض رکھو گے تو کل تو ہنوں میں جنت لے جاواں گا. مجھے یاد آئے سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی سب بولو رحمت اللہ علیہ. سید زادہ جی تھے لیٹے ہیں اللہ علیہ قبر تھے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. اہل بیت کی محبت ایک شعر پڑھ دے سی میرا جی کر دے میں پڑھا سید زادہ دی دور راضی ہو جائے گی. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. مجھے پتہ ہے تسی سارے اہل بیت عقیدت مند بیٹھے ہو. جمعے دی جس نہ آئے گی یہ شعر نہ رل کے پڑھو. اور یہ اتنا عام فہم ہے اور اتنا علماء سنا چکے نہیں کہ سنیا دیتے بچے بچے بھی یاد ہو گیا ہو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. جب فرشتہ اجل سننے کا تعارف پوچھے تسی سبحان اللہ کر جا کے کہنا. جب فرشتہ اجل ہمارا تعارف پوچھے یہ گدائیں در زہرا ہے بتانا. یہ گدائیں در زہرا ہے بتانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. اللہ اکبر اللہ. اچھا حق دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اچھی 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 دوبارہ لگاؤ. ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. حق دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اور اب جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور میں حدیثہ ساری سیاستہ جو پیش کر رہے ہیں بغیر دلیل تو گل میں کر نہیں رہا. پھر بھی کسی ٹھٹ چ مروڑ اٹھے تو پھر ان کی قسمت کوئی سڑدا ہے سڑ جائے کوئی مردا ہے مر جائے. اساں تے حال حضور دی حال دی عظمت بیان کرنی ہے نا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 982. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرمایا آقا کائنات نے فرمایا من سرہ ان یقتلا بالمکیال الاوفا اذا صلی علینا اہل البیت. فرمایا جدو تہاڈا دل کرے
میرے تے میری آل تے درود پڑھنے دا۔ آقا فرماتے ہیں جو دل کرے نا میرے تے درود پڑھنا ہے، میری آل تے درود پڑھنا ہے، تو ہن آقا نے طریقہ دسیا ہے۔ دسا نہیں ایڈی ہولی سبحان اللہ نال نہیں، آقا کائنات نے فرمایا جب مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھنے کا دل کرے تو پھر یوں پڑھا کر اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ۔ اب یہاں بھی جو حضور نے طریقہ بتایا ہے، پہلے اپنے پہ درود اللہم صلی علی محمد، پھر وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ۔ گل سمجھ آئی؟ آقا تے اپنی بیویاں نو اہل بیت چو نہیں کڑھ دے، سمجھ آئی؟ کوئی کڈے تو سانو فرق نہیں پیندا، انہاں اعمال نامہ ہوندے نال، انہاں دی شان چ بھی فرق نہیں پیندا۔ تو سنی پیو نے نہ آقا دی شان چ ڈنڈی مار دے نے، نہ اپنی ماما دی عظمت چ ڈنڈی مار دے نے، تو نہ ہی اہل بیت دی عظمت چ ڈنڈی نہ مار دے نے، نہ کسی کو مارن دے نے۔ آقا نے فرمایا درود پڑھنا ہے، پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ۔ یا اللہ رحمتہ پیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اور مومنہ دیاں ماں تے۔ امہات المؤمنین کے الفاظ ہیں، نہ یقین آئے تو حدیث دیکھ لینا۔ مومنہ دیاں ماں تے پھر اہل بیتہ اور اہل بیت۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، اور حضور دا فرمان ان اپنے دل دی تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ، ٹائم پورا ہو رہا ہے، بس جلدی جلدی ہم بیان کریے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی امام حسین خود ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا الزموا مودتنا اہل بیتی۔ آقا نے فرمایا لوگو اگر تم چاہتے ہو قیامت کے روز میری شفاعت تجھے مل جائے، اگر تم چاہتے ہو قیامت کے روز کامیاب ہو کر کے دخل الجنہ، جنت کا داخلہ مل جائے، آقا کرنا کیا ہے؟ ہمارا اہل بیتی مودتنا، اہل بیتی میری اہل نال پیار کرنا ہے۔ شفاعت بھی یہ بھی ضروری ہے نا، شفاعت تو بغیر بھی جنت اوے بولو تے صحیح نہیں لبنی، شفاعت ہونی ہے تو پھر جنت جانا ہے۔ آقا فرمایا ہے جے شفاعت چاہیے تے جنت دا داخلہ چاہیے، یہ دو کماں دا اگر خواہش ہے نا دل اندر، تمنا رکھتے ہو تے مودتنا اہل بیتی میرے اہل بیت نال پیار کرنا پوے گا، محبت کرنی پوے گی، میری اہل بیت نال عقیدت رکھنی پوے گی، عقیدت رکھنی پوے گی۔ اور آؤ چلو آخری حدیث سناواں، کیونکہ زندگیاں مک جانی ہیں، یہ عظمتاں تے کوئی نہ مکنی ہے، یہ بیان نہیں مکنے۔ ہن جڑے پیار نہیں نہ کر دے، محبت نہیں کر دے، یہ حدیث بس انہاں واسطے سن لو تے اللہ کرے انہوں نے بھی ہدایت ہو جائے۔
بول دے ہو آمین۔ اور اس حدیث کی راویہ امی جان عائشہ صدیقہ ہیں۔ یار میں نے تو حدیث میں دیکھا ہے اہل بیت کی عظمت بیان ہو رہی ہے تو اماں جان عائشہ بیان کر رہی ہیں، حضور کے ازواج کی عظمت بیان ہو رہی ہے تو اہل بیت کر رہے ہیں۔ یہ دونوں تے کرانے کٹھے نے، تیجے لوگوں نے مفت شور پایا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا۔ یہ غلط خبریں ہیں، یہ افواہیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، ان میں اختلاف نہیں تھا۔ حضور کے اصحاب اور ازواج اور حضور کے اہل بیت میں بولو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بار نا اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، سیدہ فاطمہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں امی جان تو آدھا مقام ہوتا ہے کہ میرا، یہ ذرا دل و دماغ کی دروازے اور کھڑکیاں کھول کے سننا۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں امی جان آپ کا مقام زیادہ ہے یا میرا؟ اماں جان فرماتی ہیں گل سمجھ نہیں آئی، گل سمجھ نہیں آئی۔ فرماتی ہیں دیکھو نا میں امام الانبیاء دی بیٹی ہیں، میں جنت دی عورتاں دی سردار ہاں، تے دسو مقام کیندا بہتا ہویا؟ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹی فاطمہ اس بات میں شک نہیں کہ تم محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہو، تمہارا بڑا مقام ہے، تم سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو، جنت کی عورتوں کی سردار ہو، لیکن فاطمہ ایک بات یاد رکھنا تم علی کی بیوی ہو، میں محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں۔ فاطمہ تمہارے مقام میں شک نہیں ہے، لیکن قیامت کا منظر ذرا یاد کرو، جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تم علی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہوگی، میں محمد کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہوگی۔ ان کے آپس میں محبت میں کوئی فرق ہے؟ میں بیریاں غلط خبریں اڑائیاں نے، اہل بیت اور ازواج کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فرمایا مقام تیرا بھی بڑا، مقام میرا بھی بڑا، لیکن قیامت کے دن تو علی کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائے گی اور میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے جنت جاؤں۔ اللہ۔ اور آؤ یہ حدیث جو سنانے لگا تھا جلدی سے سن لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستۃ لعنتهم لعنهم اللہ وکل نبی، آقا نے فرمایا 6 بندے ایسے نے جنہاں تے میری بھی لعنت ہے، جنہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے، جنہاں تے سارے نبیوں دی بھی لعنت ہے، میری بھی اللہ دی بھی اور سارے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی لعنت ہے۔ 6 بندیاں جو ایک بندہ ہوئے آقا نے فرمایا جڑا میری اہل بیت نال بغض رکھتا ہے، میری اہل بیت نال عقیدت نہیں رکھتا، فرمایا ان تے لعنت ہے۔ اللہ سانو ایسی لعنتوں کو بھی محفوظ فرمائے، اہل بیت کی سچی عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا